اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ کیسے ہیں میرے پیارے پیارے ویورز آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش رہا کریں۔ خوش رہنا صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ بار بار بتاتی ہوں، زندگی کا پریشانیاں زندگی کا حصہ ہوتی ہیں لیکن ہمیشہ نہیں رہتی، ٹھیک ہے؟ ہر اندھیرے کے بعد روشنی ہوتی ہے، تو ہر پریشانی کے بعد سکون بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی بھی بہت زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالتا، اس کی قوت سے زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالتا، اتنی ہی پریشانی دیتا ہے جتنی وہ برداشت کر سکے، تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں، اس سے رحم کی اور مدد کی درخواست کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے رحم طلب کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟ آج بھی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام پریشانیاں دور فرمائے، مشکلیں آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو امن کا، سکون کا گہوارہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میری بہنیں بے اولاد ہیں انہیں نیک صالحہ اولاد سے نوازے، آمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آج پھر آپ کو اپنے پروگرام انمول قرآن میں خوش آمدید کہتی ہوں، اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی ساری تعلیم کو تجوید کے ساتھ پڑھ کر اس کی تعلیم کو آگے پہنچانے کی توفیق دے، آمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ ہماری کوشش ہوتی ہے آپ کو حرف بحرف لے کر چلیں، ترتیب سے آپ کو مدنی قاعدہ پڑھا ہے، اسی ترتیب کے ساتھ تقی نمبر 14 ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ آج ہم آغاز کریں گے تقی نمبر 15 کا، آپ سب کے دعاؤں کے ساتھ، آپ سب کے ساتھ انشاءاللہ ایک دن ہم قرآن پاک کی تعلیم بھی مکمل کریں گے، لیکن ہمیں آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اگر ہمارے سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہماری اصلاح بھی کریں، ہمیں بتائیں آپ کو ہمارا پڑھانا کیسا لگتا ہے۔ اگر آن لائن قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچے کو قرآن پاک کی تعلیم دینا چاہتے ہیں تو بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں نمبر چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آئیے تقی نمبر 15 کا آغاز کرتے ہیں۔ تقی نمبر 15 ہے ہمارا میم ساکن کے قاعدے، ٹھیک ہے؟ تقی نمبر 15 ہے ہمارا میم ساکن کے قاعدے۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی، ٹھیک ہے؟ آج ہم یاد کریں گے تعارف۔ دیکھیں، سبق پڑھنے سے پہلے اس کا تعارف جان لینا، اس کو کسی انسان سے ملنے سے پہلے اس کے بارے میں جان لینا تو یہ بہتر ہوتا ہے۔ اسی طرح سبق کا ہوتا ہے کہ سبق کو تختی پڑھنے سے پہلے اس کا تعارف جان لیں کہ اس تختی میں کیا چیز ہے، کیا موجود ہے۔ مدنی قاعدے میں یہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو ہر چیز بہت تفصیل سے بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ پہلے ہم نے پڑھے تھے نون ساکن کے قاعدے، نون ساکن کے 4 قاعدے تھے، اظہار، ادغام، اخفاء اور اقلاب۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں میم ساکن کے قاعدے۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں، ادغام شفوی، شفوی لگے گا، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی۔ اب ادغام شفوی کب ہوگا؟ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے، میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوگا، ٹھیک ہے؟ اخفاء شفوی کب ہوگا؟ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوگا، میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوگا۔ اظہار شفوی کب ہوگا؟ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ، مطلب با اوپر آ گیا، میم ادغام شفوی میں آ گیا، با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ ہے ہمارے میم ساکن کے قاعدے، اس کو اچھی طرح ریپیٹ کریے گا انشاءاللہ۔ کل ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں بتائیں آپ کو ہمارا پڑھانا کیسا لگ رہا ہے، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریے گا، چینل کو لائک سبسکرائب لازمی کریے گا۔ انشاءاللہ کل ایک اور سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔